بے شک تمہارے رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ بے شک ہمارا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ 6 دن کے مقدر میں 7 زمین 7 آسمان اور پہاڑوں کو ان کے اندر کے سب چیزوں کو بنا دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، عرش الہی پر قائم ہوا۔ یعنی آیت الکرسی ہم پڑھیں گے تو یہ 7 آسمان زمین اللہ تعالیٰ کے کرسی کے بیچ میں ہے اور اوپر اللہ کے کرسی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے معلوم پڑے اتنا بڑا ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر۔ چھپا دیتے ہیں شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، یعنی دن کو رات اپنے میں چھپا لیتی ہے اور دن رات کو اور رات دن کو چھوڑ دیتی ہے دوبارہ۔ اس طریقے سے دن اور رات گزرتے جاتی ہے تو انسان کا جو عمر ہے وہ ختم ہوتے جاتا ہے، قیامت بھی نزدیک ہوتے جاتی ہے۔ یہ دبی ہوئی معنی ہے۔ یہ چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا اس طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑا خوبیوں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہے۔ تمام عالم کے پروردگار کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلیل ظاہر کر کے بھی اللہم اغفر لی، اب چھپ کے جی اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ البتہ یہ بات واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جاوے اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کے درستی کر دی گئی تھی، فساد مت پھیلاؤ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا کو بالکل صاف کر دیا گیا، اس میں دوبارہ فساد مت پھیلاؤ۔ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، ڈرتے اور امیدوار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ڈرتے ہوئے اور امیدوار ہوتے ہوئے بھی۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما کر کے ڈرتے ہوئے بھی امیدوار ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں کے، یعنی اللہ کی رحمت نزدیک ہے اچھے کام کرنے والوں کے۔ اور اللہ ایسا ہے کہ اپنے بارہ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشی کر دیتی ہے، یعنی ٹھنڈی سی ہوا لگ جاتی ہے جسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، یہاں تک جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اڑا لیتی ہے تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کر دیں گے۔ جس طریقے سے زمین مرا پڑا ہوا تھا کہ دبا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر اس زمین کو زندہ کر دیا، اسے نباتات کو اگا دیا، ہمارے لیے بھی ہماری مویشی کے لیے بھی۔ کل قیامت کے دن ہم سب کو اسی زمین سے اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیں گے تاکہ تم سمجھو لعلکم تذکرون۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کے پیداوار تو خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کے پیداوار اگر نکلی بھی تو بہت کم نکلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کے پیداوار تو خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کے پیداوار اگر نکلی بھی تو بہت کم نکلتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہمیشہ دلائلوں کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکام کو، اپنے ہم کلام کو، اللہ تعالیٰ اس طرح ہم ہمیشہ دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اداہرن دے کے
بیان کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو قدرت رکھتے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے طرف بھیجا، سو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. ایک اللہ کو عبادت کرو، شرک مت کرو. مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. تم شرک کرو گے، اللہ کو حکم کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف ایک بڑے دن کا، ایک بھاری دن کا عذاب کا اندیشہ ہے. تو نوح علیہ السلام سے ان کو بولا تو ان کے قوم کے دار لوگوں نے کہا کہ یعنی ان قوم کے اندر جو امیر لوگ ہوتے، جو پیسے والے ہیں، کہ ہم تم کو سریع غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں، تم کو سریع غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں. جو چیز ہم کو دکھائی نہیں دے رہی اس کو عبادت کر رہے. ہم تو جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہے مورتیاں ان کو عبادت کر رہے. اس لیے نوح علیہ السلام کو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو سریع غلطی میں دیکھتے ہیں، سریع غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. پروردگار عالم جو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اللہ کے طرف سے میں رسول ہو کر آیا ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، تمہارے اچھی کی طرف میں سوچتا ہوں. اور میں خدا کے طرف سے ان اموار کی خبر رکھتا ہوں جن کو تم کو خبر نہیں. ایسے باتوں کو میں علم رکھتا ہوں جن کے علم تم کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ علم دے دیا ہے، اس علم کے ذریعے میں تم کو ڈراتا ہوں. تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، شرک مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جاؤ گے. اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا.